الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ سے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، اور معاملات کاٹ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ توڑ دیتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا ہم نے وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، تو ایک تو اس کو دیکھنے کی بات ہے، وہ ہم نے دنیا میں کتنا پورا کر رہے ہیں۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ایک اس میں یہ ہے، اور دوسرا بندے کا بندوں کے ساتھ وعدہ، دو چیزیں اس کے اندر، دونوں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ تو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، اب کتنا پورا کر رہے ہیں ہر بندہ جانتا ہے ہم میں سے کہ ہم کتنا پورا کر رہے ہیں۔ بندے کا اللہ سے جو وعدے ہیں وہ کون کون سے ہیں جو توڑے ان سے نے؟ سب سے بڑا وعدہ تو رب کو رب ماننے کا ہے۔ سب سے بڑی خیانت انسان کی یہ ہے کہ انسان اللہ کو پورا 100% رب نہ مانے، دوسروں کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے۔ جب اللہ کو اللہ بول دیا ہے، رب مان لیا ہے، پھر تن من دن اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، پھر اس میں انسان کی فیلنگ ایسی ہوں۔ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسے ہے جیسے اگر ایمان لانے کے بعد جیسے ایک عام انسان کو، عقل مند انسان کو آگ میں کودنا کتنا مشکل لگتا ہے، ایسے اس کو کفر میں جانا مشکل لگے، اتنا پکا مومن ہو۔ آج ہمیں کوئی لالچ دے، تھوڑی سی بھی ویزے کی لالچ دے دی کسی نے، کوئی خوبصورت لڑکی کی دے دی ہے، کوئی قادیانی آ گیا اس نے کوئی خوبصورت لڑکی کی لالچ دے دی ہے، یا جرمن کا ویزا مل رہا ہے، کینیڈا کا ویزا مل گیا، یا کئی ملکوں کا ویزے مل گئے، لالچ دے دی، تو ہمارے نوجوان نام تک بدل دیتے ہیں، اسلام تک بدل دیتے ہیں، اتنے کچے مومن۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا بھی محنت کی ہے، آج تک اپنے آپ پہ محنت کی نہیں ہے، اپنے نفس اور ضمیر پہ محنت نہیں کی۔ اچھا ہماری چلو ہم تو ایمان نہیں بدلیں گے، اسلام نہیں بدلیں گے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کرے زندگی میں اللہ موت خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ کہے بھئی 1000 روپے ملے گا جب بندہ فجر کی نماز پڑھے گا، تو مسجد میں رش لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا؟ مجھے یہ بتاؤ، ہمارا ایمان یہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی نوکری ملے گی آپ کو، فلاں جگہ آ جاؤ، فلاں وقت میں رات کے 3 بجے آ جاؤ، تمہاری نیت کہاں جائے گی؟ کہ اللہ سے وعدہ اور بندے سے وعدہ دیکھا، یہاں نیند نہیں آ رہی، یہاں نفس کیا کہہ رہا ہے آپ کو، یہاں بھوک نہیں لگ رہی، یہاں کام نہیں آگے پیچھے ہو رہی، یہاں بچے آ رہے نہیں آ رہے درمیان میں۔ یہ ہے یار، اللہ اور بندے میں کتنا فرق ہے اللہ سے وعدے میں۔ ہمیں کوئی بول دے کہ بھئی فلاں ملک میں جانا ہے، تم نے تمہاری فلائٹ لگ گئی ہے تو فلاں وقت میں جہاز اٹھے گا یہاں سے، تو 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جائیں کریں، تو نماز کے لیے کبھی 5 منٹ پہلے جا کے بیٹھے ہیں؟ یہ وہ اللہ کا معاملہ ہے نا، اس میں نظر نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عین رات ولا اذن سمعت وعلی قلب علی خطرک، کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے آخرت میں کیا ملے گا، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ملے گا، ہاں کسی دل میں خیال تک نہیں آیا، بخاری شریف کے حکم قال علیہ السلام، دل میں خیال تک نہیں آیا آخرت میں کیا ملے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ نماز کے لیے کتنا جاتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز نماز ہے نا دین میں۔ ہم زبان 1 منٹ میں مذاق میں 100 جھوٹ بول جاتے ہیں۔ قرآن میں اتنا تو یار سمجھ تو ہے نا، اتنا تو پڑھا ہے نا، سنا ہے نا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ہم صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں بلا وجہ؟ کیا موٹے ہو گئے جھوٹ بول کے؟ کیا ہمارا کاروبار ڈبل ہو گیا ہے؟ وہیں کا وہیں ہے، بلکہ الٹے رسوا اور ذلت بخاری میں آ رہے ہیں۔ کیا چیز بدل گئی ہے؟ مکان 2 مکان مل گئے ہیں، ایک مکان پہ 4 مکان ہو گئے ہیں، ساری زندگی ہو گئی اسی مکان میں، اسی دکان میں، اسی کاروبار میں، اسی پیشے میں، اور اسی صحت میں، اور اسی چیز میں۔ وہ تو رب کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے اور اس پہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں کی ہوئی ہیں، ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ سے وعدے توڑنے میں کیا کسر چھوڑی ہے ہم نے؟ کبھی سوچا ہے اپنے اعمال کا کبھی محاسبہ کیا ہم نے کہ میں نماز کے لیے تو اگر مجھے 1000 روپیہ مل رہا ہے یا 500 مل رہا ہے، آپ میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کرتا، 100 روپیہ بھی دے نا تو میں صبح کہتا ہوں مسجد میں جگہ مل جائے نا تو مجھے پکڑ لینا، آگے کر کے دیکھ لیں، اس پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ بہت جس پروگرام میں یہ چاولوں کی دیگ بھی پک جائے نا، پتہ چلے نا وہ بریانی بنی ہوئی ہے، تو وہ وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھتے کہاں اٹھتے ہیں، رش نہیں لگ جاتا۔
وہ محلے کے سارے بچے لے کے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، آ جاؤ بھائی وہاں چاول کھلاتے ہیں۔ مسجد میں بچے نہیں لے کے آتے یار، کہ چاول زیادہ قیمتی ہے مسجد سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے، نماز سے۔ سوچنے کی باتیں ہیں۔ گھنٹوں انتظار کر لیں گے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے، گھنٹوں لائنوں میں لگے رہیں گے اپنے کام کے لیے، لیکن 2 منٹ ہوتے ہیں مسجد میں زیادہ ہو جائیں، آگے ہو جائیں، نمازی کے آگے سے ایسے گزریں گے جیسے پتہ نہیں کوئی آگ لگی ہوتی ہے۔ میرے تو یہی شکوے شکایتیں یہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ دل ہی نہیں لگتا مسجد میں۔ تو میرے دوستو، اللہ سے جو وعدے کیے ہیں یار، کچھ تو وعدے پورے کر لیں ہم۔ صبح سے شام تک جو کام کرتے ہیں کچھ تو سیدھے کر لیں۔ ان میں سے 2-3 کام میں بتلا دیتا ہوں، تو وہ سیدھے ہو گئے تو ساری زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے انسان کی نماز سیدھی ہونی چاہیے۔ جس کے اندر نماز آ گئی ہے نا، وہ مومن بننا شروع ہو گیا۔ پھر زبان سیدھی ہو، جھوٹ نہ بولے انسان۔ الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ سے پہلے وعدے کا ذکر آیا ہے۔ زبان سے استعمال، پھر اندر کی سوچ، فکر، سوچ۔ جس کی نیت بری ہے نا، اس کے کام بھی برے ہوتے ہیں، اس کے اثرات برے پڑتے ہیں سارے معاشرے پہ۔ پورے آفس میں اگر ایک بندہ بدنیت بیٹھا ہوا ہے نا، کیا چھٹی ہونی چاہیے، تو وہ پورے آفس کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے پوری، اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ میں آپ کو بہت ساری اس پہ مثالیں دے سکتا ہوں، بدنیتی کا اثرات کہاں کہاں تک پڑتے ہیں، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ پوری امت کی فکر ہو۔ ہم نے کبھی پوری امت کی دعا کی ہے؟ نبی پاک تو ہزاروں دفعہ روئے ہیں ہمارے لیے، پوری امت کے لیے۔ تو ہم نے کبھی اپنے دعاؤں میں پوری امت کے لیے روئے ہیں؟ کبھی آنسو بہائے ایک دفعہ بھی ہم نے امت کے لیے؟ جیسی فکر ہمیں اپنے بیوی بچوں کی ہوتی، اتنی فکر کسی محلے میں کسی اور کی ہے؟ چلو محلے کے 10 افراد کی فکر کر لیں، پوری امت تو بہت بڑی ہے۔ عالمی فکر رکھیں ہم۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا کا واسطہ اللہ سے تعلقات ٹھیک کریں، اللہ سے تعلقات ٹھیک کریں، اللہ سے وعدے پورے کریں۔ اور جب ہمارے تعلقات اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہماری کمیاں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی شروع ہوگی۔ دوسرا، بندوں کے ساتھ وعدے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو تم وعدے کرتے ہو نا بندوں کے ساتھ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وہ پورے کیا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے آخرت میں کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ اب دیکھ لیں ہم کتنے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، کیا پورے کرتے ہیں؟ دھوکے، جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کاپی خراب کی ہوئی ہے ساری، نام اعمال کی سارے وہ بہت سی غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ 2 چیزوں سے انسان کے، یہ کینسر ہے انسان کے لیے، 2 چیزیں یہ پلے باندھ لے۔ ایک، انسان کو جب اپنے اعمال پہ انسان اترانا شروع کر دے اندر کہ میں بہت جناب بڑھیا ہوں، میری چیزیں بہت، شکر نہ ہو بلکہ کبر آ جائے، اترانا، عجب کہتے ہیں اس پہ۔ شکر اور چیز ہوتی ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھائی ذہن میں آئے، بندہ کہ نہیں یار یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، ہاں میرا کمال نہیں کہ میں سجدہ کروں اللہ کو یا میں سچ بولوں، میرا کوئی کمال تھوڑی ہے، یہ تو اس کی طاقت دی ہوئی ہے، اس کے رحمت اور کرم کیا ہوا ہے میرے اوپر، یہ شکر ہے۔ یہ چیز کینسر ہے، انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے سارا۔ کہ اپنے اعمال پہ اترانا، شکر کی بجائے اترانا شروع کر دے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے، وہ انسان کے تنہائی کے گناہ ہیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور سب سے بڑا ہے کون ہے جو دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب سے بڑا تو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان تنہائی میں گناہ شروع کر دیتا ہے نا، تو یاد رکھیں وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، بندوں سے تو اتنا ڈر رہے ہو، تو سب کے بندوں کے پیدا کرنے والے رب سے نہیں ڈر رہے۔ روزے کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ کے لیے ہم نہیں کھا پی رہے ہوتے۔ کتنی اللہ نے فرمایا صوم لی وانا اجزا بھی، میں خود اجر دوں گا اس کا، میرے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اس میں محبت میں یہ بندہ کچھ نہیں کھا پی رہا، ٹھنڈے پانی میں نہا کے نہیں پی، تو جو اگر گناہ چھوڑیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس پہ کچھ نہیں دے گا کیا؟ بندوں سے ہم تو گناہ چھوڑتے ہی بندوں کے ڈر سے ہیں، یا اپنی عزت کے جانے کے خوف سے چھوڑتے ہیں، رب کے خوف سے اور رب کی محبت سے تھوڑی چھوڑتے ہیں۔ جب یہ 2 کام کر لیں گے تو زندگی بدل جائے گی ہماری۔ یہ آج سے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، اور بندوں سے جو وعدے کریں ان کو ٹھیک کریں، پورا وعدہ کریں، اچھا وعدہ کریں، یا کریں ہی نہ، ضرور سوال و جواب میں آنا ہے، ضرور پھنسنا ہے، وعدہ ہی نہ کریں کہ نہیں بھائی میں وعدہ نہیں کرتا۔ آسان حال تو یہ ہے، اگر کرنا ہے تو بھائی اس سے پورا کریں وعدے کو، جو وعدہ کرنا ہے اس کو پورا کریں، پھر دیکھیں اس پہ اجر بھی ہے۔
خالی یہی نہیں کہ وعدہ کر لیا اور پورا، اس پہ ثواب بھی ہے. ہاں اللہ پاک اس پہ خوش ہوتے ہیں، قرآن کی آیت پہ عمل ہوتا ہے اس طرح. تو بندوں سے تعلقات، اس میں رشتہ داری بھی آ جاتی ہے، اور اس میں عزیز و قارب بھی آ جاتے ہیں، محلہ بھی آ جاتا ہے، اس میں علاقہ بھی آ جاتا ہے کہ سب سے اپنے تعلقات ٹھیک ہوں. لیکن تعلقات ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے منافقانہ تعلقات ہوں، بندہ گانے سن رہا ہے اس کو سلامیں کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ہاں جی، یا چودھری صاحب آ رہے ہیں، پتہ ہے نا اس کے خوف سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کر رہے ہیں. بھائی یہ اپنے اس سے کوئی خود غرضی کے تعلقات یہاں مراد نہیں ہیں. بندوں سے تعلقات اللہ کی رضا کے لیے، اور صحیح تعلقات. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 100% گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، لت پت ہے، شراب پیتا ہے، جنا کرتا ہے، اور اپنے گناہوں پہ اتراتا ہے اور اپنے گناہوں پہ گواہ بناتا ہے، اور گلی محلے اور چوکوں میں کہتا ہے میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، اس سے بھی سلام کر کے اسی حوصلہ افزائی بلند کر رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اس سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ تم نے کام غلط کیا ہے. ہاں جی، تم سے سلام میں اس لیے نہیں لیتا کہ تم اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے. کبھی ایسے چھوڑا ہے ہم نے کہیں سلام لینا؟ ہم تو اپنی ذاتیات کی وجہ سے سلام لینا چھوڑتے ہیں. ہمارے تعلقات جو ٹوٹتے ہیں کس وجہ سے ٹوٹتے ہیں؟ کبھی ہم نے کسی سے اللہ کے لیے تعلق توڑا؟ ذرا سوچیے صاحب. اپنی ذات کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے. میرے بھائی سے اس کی لڑائی ہوئی ہے اس لیے نہیں میں اس سے بولتا. میرے والد سے لڑائی ہوئی ہے، میرے اللہ سے جس نے لڑائی کی ہوئی ہے اس سے کبھی تعلق چھوڑا نہیں چھوڑا. اس لیے تو وہ ایمان کا درجہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر. وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں رہے جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا. ہم تو اپنے آپ کو سامنے آگے رکھا ہوا ہے، ہم نے رب کو تو بہت پیچھے کر دیا. کبھی سوچا ہی نہیں یار میں اس بندے سے جو تعلقات توڑ رہا ہوں، یہ جوڑ رہا ہوں. کبھی اللہ کے لیے محبت سے سلام کیا کہ میں نے اپنے رب کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ جو 7 بندے عرش الہی کے نیچے ہوں گے ان میں سے 1-2 یہ بھی ہیں الحب للہ والبغض للہ، جو اللہ کے لیے بغض رکھیں، اللہ کے لیے محبت رکھیں. تو اپنے تعلقات جوڑیں. بندوں سے تعلقات ہونے چاہیے لیکن اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اور تعلقات توڑیں، میں خود کہہ رہا ہوں تعلقات توڑیں لیکن رب کے لیے توڑیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، ہاں اپنی انا کے پرستی کے لیے نہیں. کس نے میری بےزتی کی تھی اس لیے میں نے ایسے تعلق، اس پہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس کے لیے تو زمین پہ بچ جائیں، کوئی بات نہیں یار. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے پھر نہ نرمی کریں. پھر یہ منافقت ہے کہ بندہ ہارے کہ اگر ہمارے باپ کی گستاخی کوئی کرتا ہے یا ہمارے باپ کی بات نہیں مانتا، ہم اس سے اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. تو جو ساری کائنات کا رب ہے اس کی کوئی بات سے کوئی بندہ وہ کرے تو اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے. یہ تو غلط ہے کہ نہیں؟ یہی تو منافقانہ انداز ہے، یہی تو غلط بات ہے. یہی اللہ سے محبت کا درجہ ہے. جس کی جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ اتنے اللہ کے اعمال کو، افعال کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ان سے محبت اور تعلق بناتا ہے. تو اگر اللہ کے لیے کرتا ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی میں اس لیے تم سے نہیں بیٹا بات کر رہا، آج کبھی کیا ایسے؟ بیوی سے کبھی کیا ایسے؟ جب کرنا شروع کریں گے تبھی ایمان آنا شروع ہوگا. نہیں کریں گے ایسی قبروں میں جا کے پڑ جائیں گے، پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے. ہاں آج سے ارادہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے تعلق بنانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعلق توڑنے ہیں. ہاں صرف یہی نہیں بنائی جانے ہیں تعلقات. جوڑنے کا حکم ہی نہیں، خالی توڑنے کا بھی حکم ہے. جہاں توڑنے ہیں وہاں توڑیں تاکہ لوگ ساری امت سیدھے راستے کے اوپر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی اور اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے.